السلام علیکم ویورز، یونیورسل گوٹ فارم سے میں رانا کاشف۔ آج میں بات کروں گا جانوروں کی خوراک۔ آپ جانوروں کی خوراک کا کوئی بھی جوس ہے، کوشش کریں اسے اپنے جانوروں والے کمرے میں سٹور نہ کریں۔ اس میں آپ کا سبز چارہ بھی ہے، آپ کا ڈرائی لوسن بھی ہے، آپ کا کوئی اجناس وغیرہ، چوکھر، سوڑی، مکئی، گندم، یہ سبھی جانوروں کی خوراک کے جز ہیں۔ کوشش کریں یہ آپ اپنے جانوروں کے کمرے میں سٹور نہ کریں۔ جیسا کہ صاحب بھائی جانتے ہیں، آج کل ویسے تو موسم بہت سرد ہے اور پھپھوندی کی وجہ سے حبس والے موسم میں جتنے مسائل آتے ہیں اتنا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن گھریلو سطح پر آج کل کے سرد موسم میں جانوروں کو بالکل بند کمروں میں باندھ دیا جاتا ہے، جیسا کہ یہ سب بھائی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو کھڑکی ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس پہ بھی باہر ترپال لگی ہوئی ہے، یہ بھی ترپال ہے، وہ اوپر سے تھوڑی سی چھوڑی ہے وینٹیلیشن کے لیے، باقی آپ کو پتہ مکمل جانور کلوز ہیں۔ یہ کچھ دیر کے بعد ان بند کمروں میں، جیسے یہ جانور بند ہیں، کچھ دیر کے بعد ان بند کمروں میں ٹھنڈ کم ہو جاتی ہے، چاہے کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح۔ ہوا میں نمی اور درجہ حرارت پھپھوندی کی افزائش والا بن جاتا ہے، اور پھپھوندی آپ کو پتہ ہے جانوروں کی خوراک میں اگر شامل ہوئی تو وہ کتنی خطرناک ہوتی ہے۔ جانوروں میں یہ مسئلہ اس وقت زیادہ گمبھیر ہو جاتا ہے جب برسیم وغیرہ کے کھیت میں بھی جڑ اور تنے کا گلاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے جانوروں کے کمرے میں ایسا ماحول بنتا ہے تو کوئی بھی ونڈا، اجناس اور جانوروں کی خوراک میں استعمال ہونے والی چیز وہاں سٹور نہ کریں۔ جانوروں کے لیے پھپھوندی صرف ایک مسئلہ ہی نہیں بلکہ مسائل کا گڑھ ہے۔ ہماری سوچ سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے اس کا۔ اگر کوئی اللی لگی یا پھپھوندی والی خوراک جانور استعمال کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ انسان جو جانوروں کا دودھ پیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو آپ کو پتہ درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے ہبس ٹائپ بن جاتی ہے، تو جانوروں کی خوراک کو پھپھوندی لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ اپنی خوراک کو جانور کمرے سے الگ رکھیں۔ یہ دیکھیں، آپ فرض کریں یہ میں نے جانوروں کے کمرے میں اندر رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک محفوظ طریقے سے رکھی گئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پنجابی میں سے پڑولا گٹھلا بولتے ہیں۔ یہ میں نے اس میں اپنی اجناس وغیرہ رکھی ہیں۔ یہ کافی حد تک سیف ہے، کافی حد تک یہ اگر آپ ایسے رکھ سکتے ہیں تو سیف ہے۔ اگر آپ کسی بوری میں، کسی توڑے میں یہ رکھیں گے تو یہ اتنی محفوظ نہیں ہوگی۔ اب اس میں دیکھیں نا، نمی نہیں اندر جا سکتی، اس کے اندر نہیں جا سکتی کسی بھی طرح سے۔ یہ ہر طرح سے پیک ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ایک مضبوط جستی چادر سے بنا ہوا ہے، تو یہ پھر بھی محفوظ ہے۔ تو اگر جن بھائیوں کے پاس یہ پڑولا گٹھلا موجود نہیں تو وہ توڑوں میں یا بوریوں میں اپنے جانوروں کی خوراک جانوروں والے کمرے میں نہ رکھیں۔ یہ دیکھیں نا، ہم نے کوئلے جلائے ہوئے ہیں، جانوروں کو ہیٹ دینے کی کوشش کرے ہیں۔ اگر آپ کا کمرہ ہر طرف سے بند ہوگا تو اس میں نمی آ جائے گی، تو وہ آپ کی اگر خوراک میں شامل ہوگی تو وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اگر اس طرح کا آپ کو کوئی شکایت ملے تو آپ ہفتے میں 1-2 دفعہ ٹاکسن بائنڈر ویٹرنری اسٹور سے مل جاتا ہے۔ ٹاکسن بائنڈر اپنی خوراک میں لازمی جانوروں کی خوراک میں لازمی شامل کیا کریں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک انفارمیشن تھی جو میں نے مناسب سمجھا اپنے بھائیوں سے شیئر کرنا۔
تو آپ جناب احتیاط کیا کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. یہ بظاہر دیکھنے میں تو چھوٹی سی بات ہے ایک، لیکن اس سے جانے انجانے میں بہت زیادہ نقصان ہونے کے خدشات ہوتے ہیں. تو آپ بھی جناب محفوظ رہیں، اپنے جانوروں کو بھی محفوظ رکھیں، خود بھی سردی سے بچیں، اپنے جانوروں کو بھی سردی سے بچائیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.